आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एग्जीक्यूटिव के अदलिया के मामलात में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक़ ख़त पर तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे जाने वाले 6 जजेस ने भी शिरकत की। तमाम जजेस ने फुल कोर्ट इजलास में एक मुत्तहिदा लाहे अमल तैयार करके फैसला किया है कि अदालती काम में सरकारी मुदाखलत का भरपूर मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। फुल कोर्ट के एलामिये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत अस्कुद नोटिस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मुत्तफ़िका मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में भी लाहौर हाई कोर्ट का एक फुल कोर्ट इजलास हुआ था, जिसमें मुबैना मुत्तफ़िका लाहे अमल तैयार किया गया, लेकिन ताहम इजलास का कोई एलामिया जारी नहीं हुआ था। माहिर कानून फैसल सिद्दीकी का हमारे इंटरव्यू में कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आला अदलिया के मामलात में मुबैना मुदाखलत पर किसी के खिलाफ इंक्वायरी या कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए हिदायत तलब की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बिल्कुल कोई इंक्वायरी करने को नहीं कहा है कि आप देखें कि किसने ये इंटरफेरेंस या इंटिमिडेशन की है और उनको सज़ा दी जाए। बुनियादी डिमांड ये है कि ऐसी इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन को फ्यूचर में रोका जाए, और अगर हो तो जजेस को गाइडेंस दी जाए कि वो इन मामलात को किस तरह डील करें। उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन और जुडिशल इंडिपेंडेंस विच इज़ एट द हार्ट ऑफ ए जुडिशल इंस्टीट्यूशन, उसके हवाले से ख़त लिखा। तो मेरे ख्याल में उस ख़त में भी ये है, और ये अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कि वो आगे देखे बजाय इसके कि पीछे देखे, और मेरे ख्याल में यही सही तरीक़ेकार होगा। याद रहे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 3 अप्रैल को अस्कुद नोटिस की पहली समाअत के दौरान तमाम हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और विफाक से तजावीज़ तलब की थी और 25 अप्रैल तक ये तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की हिदायत की थी। समाअत का तहरीरी फैसला 1 हफ्ते की ताक़ीद से 10 अप्रैल को जारी हुआ था, जिसके मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेंच में शामिल होने से माज़रत कर ली थी, जबकि जस्टिस अतहर बिनल्लाह ने 7 सवाल पर मुश्तमिल नोट में कई नुकात पर अदम इत्तफाक किया। गोया बादियों नज़र में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुकी है। ताहम 3 हफ्ते के इल्तवा के बाद इस अस्कुद नोटिस की समाअत अब मंगल 30 अप्रैल को होगी। इस मौजू पर बात करते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। ये बताइएगा कि बहुत गैर मामूली फुल कोर्ट इजलास हुआ, और बज़ाहिर ये लगता है कि जो एक आज चीफ जस्टिस साहब या एक जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब उस 6 जजेस के ख़त में शामिल नहीं थे, अब पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पे मुत्तहिद है और एक मुत्तफ़िका लाहे अमल तजवीज़ भी किया है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो अब फैसला हुआ है उसमें एक मुश्तरका लाहे अमल अपना भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय कर लिया है कि अगर अब कोई मुबैना मुस्बत किस रद्द अमल का इजहार किया जाएगा। जी बिल्कुल कामरान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये गैर मामूली इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसमें पहली मरतबा हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो तमाम जजेज़ हैं, 8 जजेज़ हैं, वो मुत्तहिद नज़र आए हैं, और अब ये फ़ैसला किया गया है कि मुत्तफ़िका तौर के ऊपर जो रिस्पॉन्स है और जो रिप्लाई है वो जमा करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 तक की डेडलाइन थी, 25 अप्रैल तक की, लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये फ़ैसला किया गया है कि अगर आइंदा एग्जेक्टिव की तरफ से कोई भी मुदाखलत की जाएगी तो उसमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होगा। किसी भी अगर ऑफिसर के ख़िलाफ़ या किसी जज के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी शिकायत सामने आती है जिसमें कोई ऐसी जो इससे पहले ख़त में जो इल्ज़ामात सामने आए थे, ऐसी कोई कोशिश होती है, तो फिर पूरा इदारा उसको लेकर चलेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको लीड करेंगे और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होगा। एक तो ये अहम फैसला किया गया है। दूसरा ये भी फैसला किया गया है कि जो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो जजेस की सर्वेलेंस होती है कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से, उसको भी कट डाउन
کیا جائے گا اور اس کی بھی بے پناہ جو اجازت ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، جو ضلعی عدالتیں ہیں، کیونکہ تمام جو کیسز ہائی کورٹ میں آتے ہیں وہ کنسرن ہوتے ہیں ٹورڈز ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جو ضلعی عدالتیں ہیں، ان کی بھی مکمل نہ صرف ان کی ذمہ داری لی جائے گی، سپرویژن کی جائے گی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا جائے گا کہ ان کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی نہ تو کوئی دباؤ ہو، نہ کسی قسم کی انٹرفیرنس ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی ان تمام جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے آفیسرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے کسی انسٹیٹیوشن کی انسٹرکشنز یا ان کی مداخلت کے اوپر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ اس دوران یہ خبریں سامنے آئی ہے، اس سے پہلے خود اسلام آباد ہائی کورٹ جو ماتحت عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں، مثال کے طور پہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ تھا، یا یہ کہ اب یہ سائفر کیس کا جو فیصلہ آیا ہے، یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا، جج ابو الحسنات، ان کے حوالے سے کوئی کارروائی ہونے والی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ ایک طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس عزم کا اعادہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ کورٹ کو بھی جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے؟ جی بالکل، کامران صاحب جو اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ کیونکہ جو انتظامی امور ہیں ان تمام ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے، وہ احتساب عدالتیں ہوں، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں، وہ ایف آئی اے کی عدالت ہو، یا جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں دونوں ایسٹ اینڈ ویسٹ، ان تمام کی جو انتظامی پاورز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہیں۔ تو جو انتظامی جج ہیں جو ان تمام ججز کے بارے میں شکایات یا ان سے متعلق فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سائفر کیس کا فیصلہ کرنے والے جج ہیں محمد ابو الحسنات ذوالقرنین، ان کے بارے میں یہ ثابت ہوا ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے فیئر ٹرائل اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے، لہٰذا ان کی طرف سے اپیرنٹلی بادی النظر میں یہ مس کنڈکٹ تھا، لہٰذا انہیں ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور بھیجنے کی سفارش کر دی ہے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں ان کی طرف سے، اور یہ رپورٹ بھجوائی گئی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو، اور آئندہ چند دنوں میں انہیں جلد ہی یہاں سے اسلام آباد سے واپس ان کے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھیج دیا جائے گا، اور ان کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ان کے خلاف اگر پروسیڈنگز کرنا پڑی تو وہ بھی متعلقہ ان کا ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو انتظامی جج ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انصاف کا تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر سکے جج ابو الحسنات ذوالقرنین ٹرائلز کے دوران، اور بالخصوص سائفر کیس کا انہوں نے ٹرائل کیا اور اس میں بہت سی غلطیاں، بہت سی اس میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، لہٰذا اسی بنیاد کے اوپر انہیں فوری طور کے اوپر اسلام آباد سے انہیں ان کے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ فائل جو ہے اس وقت چیف جسٹس ہائی کورٹ کے پاس ہے جو آئندہ چند دنوں میں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو ایک اعلامیہ آ گیا، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کے 6 ججز ہیں جن کی یہ شکایات تھی۔ اب جیسا کہ ہدایت تھی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی، تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فل کورٹ اجلاس کیا ہے، ابھی سندھ ہائی کورٹ سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے، اور بظاہر سپریم کورٹ جو چاہتی ہے کہ وہ تمام احاطہ کرے اس جو یہ مبینہ شکایت جو فی الحال تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی، کہ دوسری عدالتیں اس سلسلے میں کیا لاہے عمل ترتیب دے رہی ہے، اتفاقہ پرہیپس سپریم کورٹ اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کرے گی۔ کامران صاحب، جو ایون خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھا، وہ بھی انٹرنل یا انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن کا تھا کہ عدلیہ کے اندر کیا فیصلہ کیا جائے اگر ایسی صورتحال ہو۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ جو ہے وہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا، فیڈرل گورنمنٹ نے کمیشن بنایا، تو کمیشن کے جو جج تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر یہ لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا خصوصی طور پہ خط کے اوپر، کہ یہ عدلیہ کا انٹرنل جو رسپانس ہے اور عدلیہ کا انٹرنل معاملہ ہے، اس کے اوپر عدلیہ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جب از خود نوٹس بھی لیا گیا تو یہ حکم نامے میں بھی کہا گیا تھا کہ اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں عدلیہ سے جڑے، وہ ہائی کورٹس ہوں، وہ پاکستان بار کونسل ہو، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہو اور فیڈرل گورنمنٹ ہو، یہ تمام لوگ بھی اپنا اپنا رسپانس دیں اور اپنی اپنی تجاویز دیں تاکہ ایک کمپریہنسو پلان بنایا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز جی 30 اپریل کو بہرحال سپریم کورٹ میں ہوگا، لیکن وہ بینچ تو ٹوٹ چکی ہے نا جس نے کہ اس حوالے سے پہلا حکم جاری کیا تھا، ایک نئی بینچ کی توقع ہے، اور بعض یہ خبریں بھی ہیں یا اندازے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ بھی کوئی فل کورٹ تشکیل دے دے اس کے لیے۔
جی کامران صاحب، اگر ہم اس آرڈر کو بھی دیکھیں جس میں کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ریکیوز کر چکے ہیں کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی اضافی نوٹ آ چکا ہے اور انہوں نے بھی وہ پیراگراف نمبر 12 سے اتفاق نہیں کیا تھا، ایسی صورتحال میں کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شاید اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ نے خود یہ ریمارکس دیے تھے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے بعد میں کہ کیا اس کے اوپر فل کورٹ کو سماعت کرنی چاہیے یا اسی بینچ کو، اور اب یہ بینچ تو اب قابل عمل نہیں رہا، لہٰذا اب یا تو فل کورٹ بینچ بنایا جائے گا یا نیا بینچ بنایا جائے گا۔ لیکن بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس قدر صورتحال یہ پھیل چکی ہے اور جتنا یہ براڈر لیول کے اوپر معاملہ جا چکا ہے، اب اس کے اوپر فل کورٹ بینچ ہی اگر کوئی حکم نامہ جاری کرے گا تو وہ پورا ایک کمپریہنسو عدلیہ کی طرف سے ایک میسج ہوگا اور عدلیہ اس کے اوپر پھر عمل درآمد بھی یقینی بنوا سکے گی۔ بصورت دیگر پھر یہ بینچز کی جو شکایات آتی ہے یا کیسز کی فکسیشن یا جو دیگر ہیں اس کی وجہ سے بہرحال پھر یہ تنازعات کا ہی شکار رہے گا۔ اگر اس پورے معاملے کو تنازعات سے بچانا ہوگا تو یقیناً فل کورٹ بینچ ہی اس پورے معاملے کو حل کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ ممتاز سینئر صحافی عامر سعید عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خبر چل رہی ہے، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ مسلسل پاکستان کی بیمار معیشت پہ جان پڑ رہی ہے، بہتری کے حالات نظر آ رہے ہیں اور صحت بھی بہتری کی جانب گامزن ہے، اور سلسلے میں مارچ کا مہینہ بہت ہی عمدہ رہا ہے۔ تمام نمبرز جو ہیں سلسلے میں بہت پرومسنگ رہے ہیں۔ پاکستان کے نہ صرف یہ کہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں بڑا زبردست اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے جاری آمدن میں اور اخراجات میں ایک توازن بہت عمدہ قائم ہوا ہے۔ اس وقت آمدن زیادہ، اخراجات کم رہے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں 10% اس مہینے میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تمام معاملات یقیناً ایک اچھی مستقبل کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، معاشی مستقبل کی اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی بیمار معیشت تندرستی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ IMF کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے متعدد اقتصادی امراض زیر علاج ہے، جس سے ملک کی معاشی صحت میں یقیناً بہتری آ رہی ہے۔ خاص طور پہ مارچ کا مہینہ معیشت بحالی کے سفر کے لیے بہترین ثابت ہوا ہے۔ مجموعی برآمدات سمیت IT ایکسپورٹس میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، امپورٹس واضح طور پہ گھٹ رہی ہیں، تجارتی اور مالیاتی خسارہ کنٹرول میں آیا ہے، آمدن اخراجات سے متاثر کن زیادہ رہی ہے، جس کی وجہ سے مارچ میں مسلسل دوسرے ماہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا ہے۔ پچھلے مہینے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 52% اضافہ ہوا، اور پچھلے مہینے ہی ریمیٹنسز بھی 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچی، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 71,000 پوائنٹس کی سنگ میل عبور کر چکا ہے اور تاریخ کی نئی بلندیوں پر گامزن ہے۔ مارچ سے اب تک اسٹاک مارکیٹ 10% بڑھ چکی ہے۔ IMF کے ساتھ معاشی معاملات میں حوصلہ افزا پیش رفت کے بعد پاکستان کی لڑکھڑاتی معیشت سنبھلنا شروع ہو گئی ہے۔ صنعت و کاروبار میں اعتماد بحالی کے آثار ہیں۔ پاکستان کی IT ایکسپورٹس مارچ میں 37% اضافے سے $306 ملین تک پہنچ گئیں۔ وزارت IT کے مطابق اس مالی سال کے 9 ماہ میں IT ایکسپورٹس $2 ارب 28 کروڑ تک پہنچ گئی ہیں۔ آمدن مسلسل دوسرے ماہ اخراجات سے زیادہ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ مارچ کے مہینے میں مسلسل دوسری بار اور اس مالی سال مجموعی طور پر تیسری بار سرپلس رہا۔ عارف حبیب لمیٹڈ کی ریسرچ کے مطابق مارچ میں $619 ملین کا سرپلس 9 سال بعد پاکستان کی تاریخ میں تیسرا بلند ترین سرپلس ہے۔ اس سے قبل اگست 2012 میں $981 ملین اور فروری 2015 میں $801 ملین سرپلس حاصل کیا گیا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریمیٹنسز میں اضافے کی وجہ سے ہوا ہے، جو کہ مارچ میں 2 سال کی بلند ترین سطح $3 ارب پر رہیں، جس کی ایک وجہ رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کی اپنے خاندانوں کو بھیجی گئی اضافی رقوم بھی ہیں۔ مارچ کے مہینے میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی 52% اضافے کے ساتھ 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر $258 ملین رہی۔ اس مالی سال کے 9 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا حجم $1 ارب 90 لاکھ ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی سے مارچ کے دوران مجموعی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 87% کمی کے ساتھ بمشکل $51 کروڑ ہے، جو پچھلے مالی سال کے اسی عرصے میں $4 ارب تھا۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 3 ماہ سے اضافے کے ساتھ 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مارچ میں مہنگائی 20.7% ریکارڈ کی گئی۔ تاہم بلومبرگ نے ورلڈ بینک کی رپورٹس کے حوالے سے اگلے مالی سال مہنگائی میں 11% تک کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس سیزن میں گندم، چاول اور کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال FBR کی ٹیکس وصولی ٹارگٹ سے زیادہ ہے۔ حوالہ ہنڈی اور اسمگلنگ کی روک تھام کے ساتھ ڈالرائزیشن بھی رک گئی ہے اور تقریباً 6 ماہ سے ایکسچینج ریٹ مستحکم ہے۔
इस महीने पाकिस्तान ने $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी की। इसके बावजूद इस हफ्ते स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $14 मिलियन इजाफे से $8 अरब 10 करोड़ रिकॉर्ड किए गए, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 71,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करके झूम उठी है। मार्च से अब तक इंडेक्स में 6,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और मार्केट 10% बढ़ चुकी है। ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के हवाले से तस्दीक की है कि IMF के नए प्रोग्राम के बाद आइंदा माली साल पाकिस्तान की ग्रोथ दुगनी हो जाएगी, जबकि अगली माली साल महंगाई में 11% तक कमी भी मुतवक्के है। खबरें हैं कि अगले हफ्ते 29 अप्रैल को पाकिस्तान को IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त भी मिल जाएगी, जबकि मई के तीसरे हफ्ते में वफाकी बजट के बाद IMF से $8 अरब के नए बेल आउट पैकेज पर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा और जून या जुलाई में प्रोग्राम की मंजूरी के बाद किस्तों का इजरा शुरू हो जाएगा। वाशिंगटन में IMF और दीगर मालियाती स्टेक होल्डर से कामयाब मुज़ाकरात के बाद आज एक तकरीब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने नए तवील मुद्दती वसी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की तरजीहात का अहाता किया। IMF के मुतालबात और SIFC के इक़दामात के तहत पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाने और एनर्जी सेक्टर खसारों में कमी लाने के लिए कोशा है, जबकि PIA समेत नुकसान में चलने वाली SUVs में इस्लाहात या निजकारी की गाड़ी भी चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज पार्लियामेंट के इजलास में IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ माशी मनसूबों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के रोड मैप पर ब्रीफिंग भी दी। बेहतरीन महीना रहा पाकिस्तान की बीमार मईशत को संभालने के हवाले से और नंबर्स सारे बहुत ही मुतासिर कुन रहे हैं। अप्रैल कैसा होगा, मई, जून और आने वाला साल, इन तमाम उमूर पे बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान नासिर, माशी कारोबारी उमूर के माहिर हैं और एनालिस्ट भी हैं, और हमारे साथ जनाब रज़ा जाफरी भी हैं जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं EFG हरमीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान नासिर साहब। मार्च हर लिहाज से बहुत ही प्रॉमिसिंग रहा है और ये वन ऑफ चीज़ नहीं लग रही। पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि हम जो है स्टेबिलिटी जो है वो हमारे यहाँ रिस्टोर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और हम बाकायदा एक कंसोलिडेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। आपकी भी ये राय है? जी बिल्कुल कामरान साहब, मेरी यही राय है। और जैसे आपने समरी सारी सुनाई, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त एक माशी इस्लाहात का प्रोसेस जो है वो आगाज़ हुआ था। उस आगाज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जो इन्होंने डिसिप्लिन इंश्योर करने थे, उन डिसिप्लिन्स की तरफ ये रहें और आने वाली गवर्नमेंट ने उनको कंटिन्यू किया है। इसमें देखें स्टेट बैंक का अपना रोल बड़ा अहम है, क्योंकि आप करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आप इंपोर्ट्स खोल देंगे और बिल्कुल कोई फोकस नहीं करेंगे तो दोबारा आप उसी तरफ चले जाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान हमेशा लैंड कर जाता है। तो इस अम्र की ज़रूरत थी कि आपने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मैच करके चलना है। आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका वो खसारा बिल्ड ना हो जिससे कि रुपये पे प्रेशर आता है, उसके अलावा इन्फ्लेशन आती है और बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस जानिब बहुत अच्छा कदम रहा। दूसरी बात कि आपकी रेमिटेंसेस बढ़ी। एक तो वो रमज़ान का महीना था तो जाहिर सी बात एक इन्फ्लक्स होती है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इस चीज़ का है कि इस वक्त ग्रे चैनल्स जो हैं उनके अंदर बहुत कमी आई है। ग्रे चैनल में कमी आने की वजह से पैसा जो राउट हो रहा है बैंक के थ्रू हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। एंड सेकेंडली, जितनी भी इलिसिट ट्रेड थी जो कि गैर कानूनी तौर पे होती थी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इक़दाम थे वो भी बहुत अच्छे रहे, जिसकी वजह से आपने देखा कि वो साइड अब जिस तरीके से पहले बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बहुत बढ़ गया था और डॉलर भी कंट्रोल में नहीं हो रहा था, वो सारी चीज़ों को जिस तरीके से इन्होंने समअप किया है, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है ताकि ये जितनी माशी इस्लाहात हैं ये इस तरीके से चलती रहें। और जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है इदारों को प्राइवेटाइज़ करने का, भी हम फाइनेंस मिनिस्टर की बातें सुन रहे थे, देखिए इसके बगैर जब तक नेशनल एक्सचेकर पे से ये बोझ नहीं उठेगा तो हमारे मुल्क पे जो कि ऑलरेडी कर्ज़ों में डूबा हुआ है उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हम रहेंगे। जाफर साहब, जो हमने अभी मार्च के नंबर्स देखे और जो हमने गिनवाई चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो चीज़ें वाकई बहुत ही सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पे जो IT एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने राइज़ देखी है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट राइज़ है डेफिनेटली जो IT एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने देखी है। दूसरी चीज़ ये कि रेमिटेंसेस के हवाले से भी काफ़ी अच्छा ये महीना रहा है, क्योंकि एक जानिब रमज़ान था लेकिन दूसरी जानिब रमज़ान में प्रेशर होता है क्योंकि उम्रे पे भी बेतहाशा लोग जाते हैं, तो वो भी एक जो है उसमें भी। और फिर ये करंट अकाउंट जो सरप्लस हुआ है, ये भी बड़ा एक सिग्निफिकेंट करंट अकाउंट सरप्लस है। ये काफ़ी रोबस्ट चीज़ें हैं, अगर ये सस्टेन कर जाती हैं तो ये बहुत उम्दा वाकई एक हेल्दी डेवलपमेंट है, सॉलिड डेवलपमेंट है। आप एग्री करते हैं इससे? जी कामरान साहब, बिल्कुल तीनों चीज़ें जिसका आपने ज़िक्र किया, तीनों बहुत खुशाइन हैं, ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं।
کیونکہ دیکھیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کو ہم اس طرح نہیں مینٹین کر سکتے جس طرح پچھلے سال کچھ امپورٹ ریسٹرکشنز تھیں، اب تو کافی حد تک کھول دی گئی ہیں، لیکن سسٹینیبل طور پہ ہمیں ایکسپورٹس اپنی بڑھانی ہے. اور سب سے آئی تھنک جو ایک کی ایریا فوکس میں ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس میں ہے، اور آپ کو یہ ڈالر ٹرمز میں تقریباً 30-35% ایئر آن ایئر کی گروتھ نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ آئی ٹی کمپنی سے بات کریں تو کافی وہ کانفیڈنٹ نظر آتی ہیں کہ جو گروتھ، اور یہ بڑی براڈ بیس گروتھ ہے، نہ صرف یہ نارتھ امریکہ یورپ بلکہ اب تو مڈل ایسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ میں کافی کام ہو رہا ہے، تو اس طرف بھی ٹلٹ کیا ہے ہماری کمپنیز نے، وہاں پہ بڑے پروجیکٹس ہم نے ون کیے ہیں. جہاں تک ریمیٹنسز کی بات ہے، ضرور اس میں ایک ہاتھ رمضان اور عید فیکٹر کا ہے، لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ نمبر کووڈ کے نمبرز کے برابر ہے، $3 ارب. اور یاد رہے کہ وہاں پہ بھی ایلیگل الیسٹ چینلز جو تھے وہ بند ہو گئے تھے، تو اس کا بھی ایک رول ہے. تو ان دا نیکسٹ فیو منتھس لگتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ تینوں چیزوں میں کیا کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک بڑا ایک جو ان تینوں چیزوں کو سموتا ہے ایک فیکٹر، وہ ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ کا استحکام. کیونکہ ایکسچینج ریٹ ہے تو وہ کرب مارکیٹ نہیں ہے، ایکسچینج ریٹ ہے تو جو ہمارے آئی ٹی فری لانسز وغیرہ کچھ ہولڈ کرتے تھے باہر، وہ لے کر آئے ہیں اپنی ارننگز وغیرہ، تو یہ ایکسچینج ریٹ کا بھی تو بہت امپورٹنٹ رول ہے نا. دیکھیں بہت اچھے طریقے سے اور خود ہی مینٹین ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس نوعیت کی امپورٹ ریسٹرکشنز اب موجود ہیں جس طرح کی پچھلے سال کی تھیں. کرنٹ اکاؤنٹ اگر سرپلس میں ہے، نیچرلی ایکسچینج ریٹ آپ کا کنٹرول میں رہے گا، کیونکہ یہ ایکسچینج ریٹ کو آپ ایز اے شاک ایبزاربر دیکھ سکتے ہیں. جہاں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں جاتا ہے وہاں نیچرلی ایکسچینج ریٹ رسپونڈ کرتا ہے. تو اس سے ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی سے اوبیسلی کنفرم ہو رہا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا کنٹرول میں ہے. اور بہت عرصے سے، مہینوں سے ہم نے کوئی اسپیکولیٹو ایلیمنٹ دیکھا نہیں، اور یہ نیچرل ہے. میرے خیال میں ایک اوبیسلی ایک اقدامات لیے گئے تھے ٹو کرب دیٹ اسپیکولیٹو ایلیمنٹ، لیکن اب تو ایک نیچرل طور پہ ایک اسپیکولیٹو ایلیمنٹ لگ رہا ہے کہ کرب ہو گیا ہے. تو ان چیزوں کے بعد کامران اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایکسچینج ریٹ کا استحکام ہونا اور ریزروز کی صورتحال بہتر ہونا، پھر پاکستان نے اپنا بانڈ جو ہے وہ اوبیسلی فوراً اسموتھلی اس کو پے کر دیا ہے. اب ہمیں ایک بڑی شدید ضرورت ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، فورن ڈائریکٹ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی، کیونکہ وہ پورٹ فولیو بھی ہمارا جو ہمارے ایکویٹی مارکیٹ ہے اس میں بھی اب باقاعدہ روبسٹ نظر آ رہا ہے اور بے پناہ اٹریکشن باقی ہے. یہ کب آئے گا اور کیسے آئے گا؟ دیکھیں یہ کام سب پروسیس سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ دیکھیں جب ایکسچینج ریٹ میں سٹیبلٹی آئے گی، ہم ابھی آپ نے بات کی تھی SIFC کی، اور ہم سار پلیٹ فارم پہ وہ پڑھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے، جب وہ اپنے ریٹرنز دیکھے گا تو اس کو ایکسچینج ریٹ مستحکم چاہیے. اور وہ مستحکم کرنے میں آپ کی پالیسیز اگر بروئے کار آپ لائیں گے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انڈر چیک ہو، ایکچولی تو نہ ہو تو بہت بہتر ہے، ادروائز انڈر چیک رہے، تاکہ جس نے انویسٹمنٹ کرنی اور ڈالرز دینے ہیں وہ ملک سے پیسے کمانے کے بجائے اس کی ایروژن ہو جاتی ہے ان ڈالر ٹرمز جب وہ پیسے باہر لے کے جاتا ہے. سو اسی چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہے، یہ پالیسیز کے اندر اب کنسسٹنٹ جا رہے ہیں. انہوں نے IMF کے پروگرام میں جو ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اس پہ بھی انہوں نے کافی حد تک عمل کیا اور کوشش نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر فورن انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ہے، وہ آ رہی ہے. اب آپ کو گریجولی نظر یہ آئے گا کہ ایک ایکسپیکٹیشن بڑھ رہی ہے. سعودی ڈیلیگیشن آیا SIFC کے بینر کے نیچے، اور وہاں پہ کچھ مزید تعاون کی باتیں ہوئی ہیں. بہت ساری کمپنیز نے اپنا ڈیٹا ان کو جمع کرایا ہے کہ جو کہ چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے تو ہم کس طریقے سے ایکسپورٹس انکریز کر سکتے ہیں اور سلیکٹڈ سیکٹرز کے اندر جانے کے لیے. سو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نیوز جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم $5 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے، پلس یہ بھی ایک اشارہ ملا ہے کہ وہ مزید $2 بلین ایز اے فرینڈلی لون بھی آپ کے پاس ڈپازٹ میں رکھوا سکتے ہیں. اور IMF کا یہ پروگرام جہاں قسط ریلیز ہوگی، اور جیسے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی جولائی کے اندر ہم مزید کر لیں گے. سو ڈالر انفلو بہت اچھا ہے. سو یہ سارے میکروز اب آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر بلڈ ہوتے نظر آئیں گے اور مارکیٹ ری ریٹنگ کی طرف جائے گی. آپ کی ارننگز ییلڈ بھی اس سال کی تقریباً 14%، ڈیویڈنڈ ییلڈ 13% کی. تو ساری کمپلیمنٹ کر رہی ہیں کہ وہ جو ایک برا وقت تھا، صرف اور صرف آپ اپنی چیزوں کو انڈر چیک رکھیں، کنسسٹنسی ان پالیسیز رکھیں، بے دریغ چیزوں کو نہ کریں. اور جیسا کہ امپورٹس ہیں، دیکھیں امپورٹس پروڈکٹیو چیزوں کے لیے کی جا رہی ہیں، پروڈکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے،
سو وہ فرسٹ کلاس ہیں, وہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اسینشیل انڈسٹری کو کر رہے ہیں, بالکل کریں, لیکن شروع میں یا جب بھی گورنمنٹس کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا نمبر آیا تو امپورٹ کے اوپر سے بالکل چیک اینڈ بیلنس ہٹ گیا ہوا تھا. اس ہٹنے کی وجہ سے آپ کا امپورٹ کا کوانٹم بہت بڑا ہوا, جس کے کورسپونڈنگ میچنگ جو ہے وہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس سے نہیں ہو سکی. ریزلٹنٹلی جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا, آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ بھی ہٹ آیا, آپ کی انفلیشن پہ بھی آیا, آپ کو دوبارہ ایک آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت پیش آئی. جعفر صاحب, اب ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا ہمارے لیے پرائیویٹائزیشن, اور پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہمارے سامنے ہے. گورنمنٹ پوری سپیڈ سے زبردست طریقے سے اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. اس میں آپ کے نزدیک ہماری کوئی پرائیورٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ ایک خیال یہ ہے کہ بہت اچھا ہے کہ کوئی پاکستانی گروپ اس میں آئے, وہ اس کو لیڈ کرے, اگر وہ چاہے تنہا نہ بھی ہو. کیا پرائیورٹیز ہونی چاہیے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے؟ اور ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہر صورت میں ہو جانا چاہیے. کامران صاحب, بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. واٹ آئی لائک اباؤٹ دس, اور ہمیشہ سے میں یہ سوچتا تھا کہ پرائیویٹائزیشن اگر ہماری جو صحیح معنوں میں بڑے اسٹیٹ ادارے ہیں جو لاس میکنگ ہیں, اگر وہ ہونی ہے تو وہ سٹارٹ آف دا گورنمنٹ ٹینیور ہی ہوتی ہے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے گئے, بغیر ہم نے کوئی لمبا چوڑا پلان کرے, وی گاٹ اسٹریٹ ڈاؤن ٹو ورک. اور بہت اچھی بات ہے کہ جی چند ہی کچھ مہینوں میں اتنی بات آگے بڑھ گئی ہے کہ وی آر ناؤ ٹاکنگ کہ جون اور جولائی میں پی آئی اے جیسے ادارے کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. اس میں ہم انڈیا کا ایگزامپل ڈیفینیٹلی لے سکتے ہیں. ایئر انڈیا جو نیشنلائز کیا گیا پھر پرائیویٹائز ہوا, تو وہ ان کے لوکل گروپ نہیں لیا, ٹاٹاز نے. تو بہت خوشائن بات ہوگی کہ اگر ایک لوکل گروپ ہی اس کو لے لے, اینڈ لیٹ دس ناٹ بی دی اینڈ آف اٹ, دس شوڈ بی دا اسٹارٹ آف پرائیویٹائزیشن. اگر ایک آپ اتنا بڑا مائل اسٹون عبور کر لیں گے تو نیچرلی پھر باقی چیزیں, پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بہت گنجائش ہے. بہت بہت شکریہ رضا جعفری. جناب کامران ناصر صاحب ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایف بی آر کا بار بار کہنا ہے کہ اس کے تقریباً 2.5 کھرب روپوں کے ٹیکسز کے معاملات عدالتوں میں, اپیلوں میں, ٹرائبونلز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اگر جلد از جلد یہ ہو تو پاکستان کے خزانے پہ اور محصولات پہ زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. ایف بی آر کا دعویٰ اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے, مگر بہرحال یہ دعوے اور یہ نوٹسز جس کی بنیاد پر یہ 2.5 کھرب روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے, یہ سچ, جھوٹ اور بلیک میلنگ کا ملغوبہ ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک جانب آئی ایم ایف اور تمام معاشی ماہرین پاکستان کو مسلسل ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس کلیکشن میں اضافے کی تلقین کرتے ہیں, دوسری جانب 2,500 ارب روپے ایف بی آر ٹیکسز کے تنازعات کی شکل میں عدالتوں میں پھنسے ہیں, یہ ایف بی آر کا دعویٰ ہے. ایف بی آر حکام کے مطابق اس وقت سپریم کورٹ پہ ٹیکس سے متعلق 1400 ارب روپے کے 3,455 مقدمات چل رہے ہیں, جبکہ 4 ہائی کورٹس میں 19,500 زیر التوا کیسز کی وجہ سے بقول ایف بی آر 750 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ خود ایف بی آر کے ان لینڈ ریونیو کمشنرز کے پاس 1100 ارب روپوں کے 19,900 کیسز دبے ہوئے ہیں. آج اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت میں وزیر اعظم نے ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس لیتے ہوئے چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد ان کے ساتھ متعلقہ تمام افسران کو سسپینڈ کر دیا اور انکوائری کا حکم بھی دیا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکس نظام میں اصلاحات کی خود نگرانی کر رہے ہیں. قومی خزانے کے سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں اور اس معاملے میں وہ کسی قسم کی لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں کریں گے. پچھلے مہینے وزیر اعظم نے ایف بی آر کے نااہل افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کا واضح پیغام بھی دیا تھا. آج ہی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس ٹریبونلز میں 1.60 ٹریلین روپے کے تنازعات زیر التوا ہیں جو حکومت کا دائرہ اختیار ہے, عدالتوں کا نہیں. ٹریبونل سے درخواست ہے کہ آئندہ 3 ماہ سے 4 ماہ کے اندر ان کیسز کا فیصلہ کرے. ہم ان لوگوں کو بھی تبدیل کریں گے جو اس معاملے میں رکاوٹ ہیں. بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق, پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہے, اور جناب آصف ہارون جو سینئر پارٹنر ہے فرگوسن کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب. پہلے تو آپ فرمائیے گا کہ یہ جو دعوے ہیں کہ کہیں 2.5 کھرب آتا ہے, ابھی جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے کہا کہ 1.7 کھرب روپے جو ہیں وہ ٹیکسز تنازعات کے ٹرائبونلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, یہ جو رقوم ہیں کیا یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ ساری کی ساری جائز ڈیمانڈز ہیں؟ دیکھیں نا,
ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ٹیکس آفیسرز ہیں وہ نوٹسز ایشو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس طرح سے واپس لے لیتے ہیں، اس کی کیا بنیاد ہوتی ہے، سچ جھوٹ کا ملغوبہ ہوتا ہے، سب غلط بھی نہیں ہے اور سب صحیح بھی نہیں ہے. تو یہ جو فگرز ہیں اس پہ آپ کتنا یقین رکھتے ہیں؟ شکریہ کامران خان صاحب. یہ مسئلہ بڑے سالوں سے ہم سنتے ہیں اور ایف بی آر جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو یقینی طور پر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بھی عام طور پر یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو صحیح ٹیکس لگاتے ہیں مگر آگے کورٹس جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتی. تو بہت سے کیسوں میں اگر ٹریبیونل کے پاس فیصلے ہیں یا نیچے ہیں تو اس کو تو ان کو ہی ایکسپیڈائٹ کروانا تھا. ظاہر ہے یہاں تو کورٹ سسٹم نہیں ہے، بلکہ جیسے وزیر خزانہ محترم بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے. اب اگر میں آپ کو حقیقت بیان کروں تو اس میں سے 90% کیسز تو وہ ہیں جس میں ایسی ڈیمانڈ کریٹ کی گئی ہوتی ہے جو سسٹین ہی نہیں کرتی ہے. اگر آپ 90% ڈپارٹمنٹ کا پچھلے 20 سال کا ریکارڈ ان کا 20 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو ان کا سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ محترم کو بھی یہ بھی دوسری سائیڈ آف پکچر بھی پتہ ہونا چاہیے اور انہیں کم از کم ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ یہ تو بتا دیجئے کہ جو آپ نے اگر آپ نے پہلے 100 بڑے کیسز کیے تھے جس میں آپ نے بہت ڈیمانڈ کریٹ کی تھی، اس کا پھر الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوا. میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم سب کو تو اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ ہم لیٹیگیشن بھی کرتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں. اور آپ نے صحیح فرمایا کہ جہاں پہ ڈیمانڈز ایکچولی کریٹ ہونی چاہیے وہاں تو مل جل کر وہ ڈیمانڈز کریٹ کی ہی نہیں جاتی. اس طرح بہت زیادہ نقصان بھی پہنچتا ہے اور بہت سی فریولس لیٹیگیشن سے پوری جو سسٹم ہے وہ چوک ہوا ہے. تو اگر اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سسٹیمیکلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بے جا قسم کی جو ہے وہ لیٹیگیشن کیوں ہوتی ہے. اگر واقعی کسی کی طرف کوئی ٹیکس ڈیو ہے تو اس کو تو بڑی آسانی سے دے دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں ٹیکس ڈیو ہے وہاں تو ہم لے نہیں رہے ہیں اور جہاں ڈیو نہیں ہے وہاں پہ ہم اس طرح کے چھکے چوکے لگا کے پھر کورٹس کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ فیصلے کریں. اور وہاں میرا خیال ہے جتنے وہ کیس ایک مہینے میں کرتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ خود ڈپارٹمنٹس اپیل فائل کرتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی فگر دیکھ لی جائے کہ اس میں ایز اے لیٹیگنٹ ڈپارٹمنٹ کتنے کیسز فائل کرتا ہے اور ٹیکس پیئر کتنے کیسز کا، میں ٹیکس پیئر کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، وہ بھی سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں مگر بہت کم. مگر زیادہ تر اگر لیٹیگیشن دیکھی جائے تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہائی کورٹس میں سپریم کورٹ میں تو وہ کیسز ہیں جو وہاں جا کر سسٹین بھی نہیں کرتے اور 1-2 کیسز میں سٹرکچر بھی پاس ہوئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ پوری کاسٹ بھی ادا کریں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں سائڈ کے اوپر ہیوی کاسٹ کا جب تک ہم سسٹم نہیں لے کے آئیں گے یہ فریولس جو ہے لیٹیگیشن ٹیکس میں نہیں رکے گی. تو آصف ہارون صاحب یہ جو معاملہ ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب کو بڑا تجربہ ہے کہ یہ 90% ایسے معاملات ہیں جو ڈیمانڈ ہی جو ہے فریولس ہوتی ہے، اس کا جو میکینزم ہے جس طرح سے وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ٹرائبونلز ہیں یہ کیا نظام ہے، یہ کتنا شفاف ہے، اس میں کتنی شفافیت ہے، یہ کتنا ایماندار نظام ہے، یہ کیا تجربہ آپ کا کہتا ہے؟ دیکھیں اس میں پہلے تو سر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو انفارمیشن آ رہی ہے نا کہ اتنے ٹریلینز کے ہیں، یہ نمبرز کے اوپر کوئی میرے حساب سے کوئی اس کے پیچھے بیک اپ ورکنگ پراپر نہیں ہے. اس لیے کہ جو نمبرز آ رہے ہیں میرے حساب سے ایف بی آر کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جہاں اپیلوں کے آگے ایشو وائز ڈیمانڈ جو ہے وہ پتہ ہو. تو سب سے پہلے تو اگر جو ہمارا مرض ہے یہ مرض ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زیر التوا کیسز میں جو ریونیو پھنسا ہوا ہے اس کا ہمیں علاج کرنا ہے، تو علاج کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل ہو کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ اس کی ایشو وائز ڈیمانڈ جب تک کریٹ پتہ نہیں چلے گی. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں، اچھا میرے حساب سے اس میں ملٹیپل کاؤنٹنگ بھی ہے. یعنی فار ایگزامپل کہ اپیل تو کمیشن اپیل میں پڑی ہوئی ہے مگر اس کا اسٹے ہائی کورٹ پہ چل رہا ہے، اپیل ٹریبونل میں پڑی ہوئی ہے اس کا اسٹے جو ہے وہ ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے. دیر از اے پاسبلٹی دیٹ کہ اس میں ملٹیپل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس مرض کا علاج کے میرے نزدیک جو امپورٹنٹ اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کوالٹی آف انفارمیشن جو ہے نا یہ پہلے نکل کے آئے کہ ایشو وائز ڈیمانڈ جو ہے وہ کہاں سے، کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو اگر کنسولیڈیٹ کر کے اگر کوئی ایک بینچ سن لیتی ہے تو بہت آسانی سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ جو آئی تھنک کہ اس میں جو ٹریبونل کی جہاں تک آپ نے بات کی جو سب سے بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریبونل کا سارا سسٹم
अपील दाखिल करने का और अपील की डिस्पोजल का, वो सारा मैनुअल सिस्टम है। इसको सबसे पहले तो इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बगैर जो है आप चाहे ट्रिब्यूनल के 50 मेंबर कर लें, उनकी तनख्वाहें 15 लाख कर लें या 30 लाख कर लें, इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। सबसे पहले तो जो बुनियादी मसले हैं, हमारे बुनियादी मसले ट्रिब्यूनल के अंदर क्या हैं, वो ये हैं कि एक तो सिस्टम मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये टोटली ऑटोमेटेड, मतलब टोटली मैनुअल है। दूसरा ये इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो डिसीजंस हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी एक बेंच किसी इशू पे कोई और फैसला दे रही है, किसी पे कोई और फैसले आ रहे हैं और उसकी कोई इसको पब्लिक करने की ज़रूरत है। तो उससे अच्छा, ये क्या खुफिया रहते हैं जो फैसले आते हैं? मिसाल के तौर पे ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्रिटिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि एक ट्राइब्यूनल में एक मुकदमा चला है, उसके बाद उसने कम से कम ये तो पता होना चाहिए, वेबसाइट पे होना चाहिए कि ट्राइब्यूनल ने क्या फैसला दिया और किस केस में क्या फैसला दिया। अच्छा, ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, ये रिकॉर्ड कुछ पब्लिक में रिपोर्टिंग होती है अंडर द अप्रूवल ऑफ द जो भी मेंबर होता है कि इसमें कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, बट जनरली चूंकि ये पब्लिक कोर्ट नहीं है तो इसके फैसले उस तरह से पब्लिक में नहीं आते। बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी आई थिंक कि ये फैसले आने चाहिए, इसलिए कि एक सेल्फ डेटरेंस है। इसलिए कि जब वो पब्लिक में फैसला आने का होगा या इसकी हियरिंग ओपन होगी तो एक सेल्फ डेटरेंस भी होगी कि वो जज भी या बेंच भी वो गलत फैसला देते हुए सोचेगी कि ये फैसला जो है वो 4 आदमी पब्लिक में आएगा तो उससे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये कुछ सबसे पहले तो ये मोटी मोटी हमें ये रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, इसको ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर इकराम उल हक साहब, ये तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कि ये FBR वालों ने बड़ी चालाकी के साथ इस वक्त जबकि इसकी रिफॉर्म की बात हो रही है, इसको नया जन्म देने की बात हो रही है, इसको तकसीम करने की बात हो रही है, एक ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया कि 2.5 खरब तो हमारे अदालतों में फंसे हुए हैं। अब उन 2.5 खरब का आपने भी बताया, आसिफ हारून साहब का बेपनाह तजुर्बा है कि ये क्या है, ये 5-10% इस पर कोई जान हो तो हो। फिर बाकी चीज़ ये कि ये तो वो लोग हैं ना जो कि टैक्स दे रहे हैं, जो टैक्स दहिंदा हैं, ये तो वही बेचारे हैं ना जो कि एक महदूद लोग हैं इस पाकिस्तान के जो टैक्स देते, उन्हीं के मामलात हैं ना। जो एक इतनी बड़ी तादाद जो कि टैक्स देती ही नहीं है, जिसका कोई वास्ता ही नहीं है, पूरे शोबे नहीं है, उसकी तरफ कोई बात नहीं है। बात हो रही है उनकी वो मामलात जो कि एक तो इतने मशकूक हैं, बेपनाह मशकूक हैं, और फिर उस बात को जो असल मामला है जिनको लाना है, ये तो वो लोग हैं जिनको निचोड़ा हुआ है, अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, वो लोगों के मामलात हैं। जी कामरान खान साहब, बहुत सही फरमाया आपने कि जहाँ पे मैं अर्ज़ कर रहा था कि टैक्स ड्यू है वहाँ तो उन्होंने उनको रिकॉर्ड पर ही नहीं लाए, और जिन्होंने रिटर्नें फ़ाइल कर दी और वो मामलात भी नहीं तय करना चाहते उनको फिर आप तंग करते हैं। और मैं कह रहा था कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट ही उनको अपीलों में लेकर जाता है। अब ट्रिब्यूनल के अंदर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल सही बात है कि वहाँ तो हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं की हैं, वहाँ कोई ऑटोमेशन नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन सी अपील कब फाइल हुई है, कितनी वहाँ पे सालों से अपीलें पड़ी हुई हैं। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अब अगर हम उसको बढ़ा भी रहे हैं तो उनकी तादाद बढ़ाने से तो मसाइल हल नहीं होंगे, पहले तो वहाँ उसकी वर्किंग को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप उनके जाके ऑफिसेस देखें तो वो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह की वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तक दुरुस्त रही है। दुनिया तो ऑटोमेशन पे गई है, सारी रिकॉर्डिंग होती है, डिस्टेंट जगह से भी आजकल हेयरिंग होती है और सारी चीज़ें वेब पे मौजूद होती हैं। अब कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी को हम नाफिज कर सकें। अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है और जाहिर है कि जब दोनों तरफ के आर्गूमेंट भी हमें मौजूद होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, तो उसमें बाद में कुछ लिखाने में फिर इधर उधर की बात भी नहीं की जाएगी। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ट्रिब्यूनल जो हाईएस्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है वहीं सबसे ज़्यादा इस वक्त बैकलॉग है। और फिर वहाँ अगर किसी को रिलीफ मिल जाती है तो डिपार्टमेंट खामखा चाहे केस बनता हो या ना बनता हो, हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ लेकर जाने की कोशिश करता है और वहाँ फिर बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो जमा हो जाते हैं। तो मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि एक तो इसे ऑटोमेशन करें, दूसरी सख्त किस्म की हमें ये भी निज़ाम लाना पड़ेगा कि जो भी फ्रिवलेस अपील फ़ाइल करे फिर उसको हैवी उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़े, जैसा तमाम सिविलाइज ममालिक में है। और अगर डिपार्टमेंट वालों को 3-4 केसेस में हैवी कॉस्ट पड़ेगी तो फिर वो इस फ्रिवलेस लिटिगेशन से बाज आएंगे। और लोग भी जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं अगर वो भी केस हार जाएं तो फिर सारा खर्चा जो है, और वहाँ बाहर तो अदालतें अपना जो पूरा बजट होती है वो इसी से पूरा करते हैं कि वो उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर वर्किंग की होती है कि अगर कोई भी केस हारेगा तो वो फिर पर डे के हिसाब से इतनी कॉस्ट पे करेगा। तो असल में
इंडिपेंडेंस भी जुडिशरी के वहीं से आती है जब वो हुकूमत से बजट ना लें बल्कि अपने मामलात के अंदर लिटिगेंट से ही वो रकम वसूल करें, क्योंकि अगर किसी ने कोर्ट का वक्त ज़ाया किया और केस आ रहा है तो फिर उसको कॉस्ट भी पे करनी पड़े। तो आसिफ फारूक साहब, इससे पहले एक कोशिश ये भी की कि एक रेजोल्यूशन किया जाए, एक बोर्ड बना दिया जाए जो कि इन डिस्प्यूट्स को बैठ के आपस में उसके कोई पंचायत टाइप का सिस्टम कर ले, कोई जिरगा करके इनको रिजॉल्व करे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स मुख्तलिफ सोल्यूशन देखे गए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये सामने आई है कि जो लिटिगेंट्स है उसमें खुद एफबीआर भी बहुत बड़ी तादाद में है, वो खुद केसों को फंसाई हुई है, तो बीच का कोई रास्ता है? देखिए, बीच का रास्ता देखें, अगर आप जिरगे की बात करते हो तो जिरगे का कॉन्सेप्ट कानून में मौजूद है, मगर बात सारी यही है कि उसका सिस्टम के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं आ रहा। बड़े अरसे से ATRC के सिस्टम पे बड़ी चेंजेस करी बट वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए कि FBI जब कानून में ऐसी शर्त लगा देता है ATRC में जाने की जो कि नॉन वर्केबल होती है। मेरे हिसाब से इस मसले के दो पहलू हैं। एक है कि हमने जो मज़ीद लिटिगेशन का फ़्लो इन जो है उसको रोकना चाहिए, और दूसरा हमारा है कि जो आज स्टकअप हुआ है उसका हमें इसको ब्रेक डाउन करके उसका हमें हर एक का अलग अलग हल निकालना पड़ेगा। यानी मज़ीद अगर फ़्लो इन ना हो चीज़ें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो FBR जो डिमांड रेस करता है उसमें FBR के कानून में ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है कि ऑफिसर का ऑर्डर कमिश्नर भी रिव्यू कर सकता है, मगर 99.99% में कमिश्नर खुद अपने ऑफिसर को ऑर्डर को रिव्यू नहीं करता। पता होता है उसको कि इसके ऑर्डर गलत उसके ऑफिसर ने पास किया है, बट वो इंटरवीन नहीं करता। तो ये एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि जो फ्लो इन है इनटू द लिटिगेशन उसको हमें उसकी रफ्तार को स्लो करेंगे ताकि जो अगली जो लिटिगेशन का पूरा सिस्टम है उस पर बर्डन कम हो। अब बात करते हैं कि जो ऑलरेडी सिस्टम में लिटिगेशन के अंदर जो हमारे केसेस पड़े हुए हैं उसका क्या हाल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शफी शेख साहब के ज़माने में एक कमेटी बनी थी जिसका मैं भी एक मेंबर था। हमने उनको ट्रिब्यूनल के हवाले से जब हमने कहा कि ये इस तरह पॉसिबल है तो उन्होंने कहा ठीक है। वो बैंक के अंदर हमारी अपीलें जो थीं वो 300 अरब रुपए की बैंकों की अपीलें 2021 या 20 के अंदर थी। हमने उनको कहा कि एक स्पेशल बेंच बना दें और बैंकों के केसेस डिस्पोज ऑफ करा दें। 2 हफ्ते के अंदर एक बेंच आया बना और उसने 300 अरब रुपए के केसेस को डिसाइड कर दिया। वो अलग बात है कि वो सारे FBR के अगेंस्ट में गए, बट वो बहरहाल एक निकल गया। क्यों कि निकला, उसका हल, उसका वजह यही थी कि हमने पीछे से होमवर्क किया और सारी अपीलें बैंकों की एक जगह जमा कर ली। यही इस वक्त सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है कि अगर हम जो इश्यूज अंडर अपील हैं, बिफोर कमिश्नर अपील हैं या ट्रिब्यूनल हैं या हाई कोर्ट हैं, सबसे पहले तो इनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा इंडस्ट्री वाइज और इशू वाइज। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऑलरेडी फैसले हुए हैं, उनको सिर्फ लगना है और फॉर्मेलिटी पे डिस्पोजल होना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ हारून, जनाब डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के इख्तिताम होते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।